لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فقد قال حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام: التوبۃ مطہرۃ من دنس الخطیۃ ومنقذہ من شفاء الہلاکۃ. معزز ناظرین کرام، سلام علیکم. جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے مسلسل روزہ دار کی جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے روز گفتگو ہو رہی. اس سے پہلے روزہ دار کے وظائف اور ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی توبہ، یعنی روزہ دار توبہ کرے. آج آپ کے سامنے اسی توبہ کے حوالے سے اس لحاظ سے گفتگو توبہ کے شرائط کیا ہیں، توبہ کرنے کے شرائط کیا ہیں. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے توبہ کے معنی اور توبہ کی وضاحت کی، توبہ کس معنی میں، توبہ کس طریقے سے کرنا چاہیے. آج جو گفتگو ہونی انشاءاللہ توبہ کے شرائط کیا ہیں. یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیان کیا، جس کا مطلب ہے کہ توبہ انسان کی روح کو پاک کر دیتا ہے، توبہ انسان کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے. توبہ پاک کرنے کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے جس کی سبب سے انسان خدا سے قریب ہو سکتا ہے. توبہ انسان کے اندر کے تمام کثافت و غلاظت سے نکال کر پاک کر دیتا ہے، جو باعث اور سبب بنتا ہے کہ انسان ہلاک ہونے سے بچ جائے. ناظرین کرام، توبہ کی خدا کے نزدیک بہت قدر و منزلت ہے. خداوند عالم اپنے توبہ کرنے والے بندے کو دیکھ کر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ سرور پروردگار عالم کو حاصل ہوتا ہے، جس کی مثال کے ذریعے سے جو ہمارے ائمہ نے ہم کو سمجھایا ہے. پانچیں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں کو اتنی قدرت اور مہلت دیتا ہے کہ جو چیزیں خدا کی مخالفت اور نافرمانی میں انجام دی ہیں ان کو چھوڑ کر دوبارہ خدا کی طرف پلٹا. دوسری حدیث ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے پانچیں امام سے یہ سنا ہے کہ پانچیں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا کے سامنے توبہ کرتا ہے تو پروردگار عالم کو اس سے بے حد خوشی حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایسے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنے قافلے سے بچھڑ جائے اور کافی دیر تک ڈھونڈتا رہے، پریشان رہے، اور تھوڑی دیر جب ڈھونڈنے کے بعد اس کو قافلہ ملے تو جو قافلہ ملنے سے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم بچھڑے ہوئے قافلے کے ساتھ مل گئے، اس سے کہیں زیادہ پروردگار عالم کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب بندہ پروردگار عالم کے سامنے توبہ کرتا ہے. اللہ اکبر. ایسا آپ اندازہ لگائے بچھڑا ہوا انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. رات کی تنہائی بھی ہے،
भूख का एहसास भी है, प्यास की शिद्दत भी है, दरिंदों और जानवरों का डर और खौफ भी है, चोर और उचक्के और डाकुओं से जान और माल, इज्जत और आबरू का भी खतरा है। तमाम चीजों को इंसान दांव पर लगाकर इस बात की कोशिश करता है कि हम अपने काफिले से मिल जाएं, जिस काफिले से हम बिछड़ गए हैं उसमें जाके शामिल हो जाएं। अब आप अंदाजा लगाइए, इतनी मुसीबत उठाने के बाद जब ये बिछड़ा हुआ इंसान अपने काफिले के साथ मिलता है तो उसको कितनी ज्यादा खुशी होती होगी। पांचवें इमाम बयान फरमाते हैं कि जिस तरीके से उस बिछड़े हुए इंसान को काफिला मिलने पर जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी परवरदिगार आलम को उस वक्त होती है जब कोई बंदा परवरदिगार आलम के सामने तौबा करता है। अल्लाह अकबर। दुआ है परवरदिगार आलम सबको तौफीक दे कि वो तौबा करे। लेकिन हाँ, याद रखिए, तौबा के भी शराइत है। जैसा कि मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि तौबा और इस्तिग़फ़ार के 6 शराइत हैं। नंबर 1, इंसान अपने किए हुए पर पशेमान और शर्मिंदा हो, यानी गुज़िश्ता अंजाम दिए गए बुरे आमाल पर इजहार पशेमानी और शर्मिंदगी। नंबर 2, हमेशा किए गए गुनाहों को तर्क कर देना, यानी मुसम्मम इरादा हो कि आइंदा वो गुनाह को अंजाम नहीं देगा। तौबा की तीसरी शर्त हुकूकुन नास, यानी लोगों का हक जो तुम्हारी गर्दन पर है उनको अदा करना, इस तरह के कि कल जब क़यामत के दिन खुदा से मुलाकात करो तो तुम्हारे ऊपर किसी का हक ना हो, ताकि खुदा के सामने खिले हुए चेहरे से हाजिरी दे सको। नंबर 4, तौबा के शराइत में से चौथी शर्त ये कि उन वाजिबात को जो तुमने अंजाम नहीं दिया है अंजाम दो। तवज्जो फरमाइए, यानी पहले वाजिब नमाजें जो कज़ा हो गई अदा करें, जो वाजिब रोजे तर्क हो गए छूट गए उसे अदा करें। अगर कोई भी वाजिब अमल हमसे छूट गया पहले उसको अदा करें, कज़ा जो होगी उसको कज़ा को अदा करें, उसके बाद क्या है तौबा करें। नंबर 5, बदन की जसामत में जो इजाफा हराम खाने की वजह से हुआ है उसको खुदा के हुजूर गिरियोजारी करके खत्म करें, यहाँ तक कि बदन पर सिर्फ चमड़ा और हड्डी बाकी रह जाए या जदीद गोश्त नसोनुमा हो जाए। नंबर 6, तौबा के शराइत में से छठी शर्त यह है कि जिस तरह तुमने बदन को मासियत का मजा चखाया है उसी तरह रंज व इताअत का भी मजा चखाओ, यानी जिस तरह खुदा की इताअत और फरमाबरदारी का मजा चखाओ। ये नाज़रीन किराम तौबा के हवाले से हदीस और तौबा की शराइत। हाँ, मगर एक बात और याद रहे, उसी के साथ साथ ये भी दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम जल्द अज जल्द तौबा करने की तौफीक दे, इसलिए कि अगर तौबा करने में ताखीर होती है तो 3 बड़े खतरात का सबब बनती है। चाहे कोई भी मुसलमान हो, बुजुर्गान इस्लाम, चाहे मुसलमान शिया हो, सुन्नी हो,
جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس فقہ کے بھی ماننے والے ہوں، تمام کے تمام علماء اسلام یہی بیان کرتے ہیں کہ توبہ واجب فوری ہے، یعنی فوراً توبہ کو بجا لیا۔ اس لیے کہ توبہ کے تاخیر کرنے میں 3 بڑے خطرات کا امکان ہے۔ ممکن ہے کہ انسان 3 بڑے خطرے میں ملوث ہو جائے، لاحق ہو جائے۔ پہلا خطرہ، انسان کو اپنی تاریخ پیدائش کا تو علم ہے، مگر انسان کو اپنی موت کا علم نہیں ہے، موت کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ کرنے میں دیر کرے تو ہو سکتا ہے کہ موت اس کے گلے لگ جائے اور اس کو توبہ اور طلب مغفرت کا موقع ہی میسر نہ ہو اور اپنے برے اعمال سے توبہ نہ کر سکے۔ اس صورت میں سب سے بڑا خطرہ اس کو لاحق ہوا ہے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے، تفسیر بیان کی گئی ہے کہ انسان جب حالت احتضار یعنی جاکنی کے عالم میں ہوتا ہے اور جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور ملک الموت، روح قبض کرنے والا فرشتہ برو ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے اور یہ انسان کہتا ہے کہ اے ملک الموت، ایک دن کی فرصت دے دو تاکہ میں اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں اور اپنے برے اعمال پر پشیمان اور شرمندہ ہو سکوں، عمل صالح کے ذریعے سے خدا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ ملک الموت جواب دیتے ہیں کہ تمہارے دن ختم ہو چکے ہیں۔ انسان کہتا کہ 1 گھنٹے کی فرصت دے دو، ملک الموت کہتا ہے گھنٹوں کو بھی تم نے فنا کر دیا، ضائع کر دیا۔ کہا کہ بس لمحے بھر کے لیے فرصت دے دو۔ کہا کچھ بھی نہیں، تمہارا وقت آ گیا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ انسان کو اس بات کی حسرت رہتی ہے کہ اس نے اپنے کہ حسرت رہتی ہے کہ انسان کو تھوڑا سا موقع مل جائے تاکہ انسان توبہ کر لے، لیکن انسان نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ دوسرا خطرہ، اگر انسان گناہ کے انجام دینے کے بعد توبہ نہ کرے اور دیر کرے تو اس کے گناہوں پر گناہ ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ شقاوت اور قساوت قلب کے درجے تک انسان پہنچ جائے گا، اور جب دل پر زنگوں کا ڈھیر لگ جائے تو اس کا علاج کرنا ممکن نہیں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ گناہ سے زیادہ کوئی چیز دل کو فاسد کرنے والی نہیں ہے، خراب کرنے والی نہیں ہے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ دل ہمیشہ گناہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور دونوں کی یہ جنگ جب تک گناہ دل پر کامیاب نہیں ہو جاتا جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد فائدہ اور ارزش کی ضد میں کیا تبدیل ہو جاتا ہے، اور انسان معنوی لحاظ سے جس اونچے مقام پر ہونا چاہیے تھا اس سے گرا دیتا ہے، یعنی گناہ انسان کے اوپر کیا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ تیسرا خطرہ، آخری بات، اگر انسان توبہ کرنے میں دیر کرے تو ممکن ہے اس کے اعمال صالحہ کو بھی خدا قبول نہ فرمائے، کیونکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ گنہگار جو ہمیشہ شراب پیتا رہتا جب تک توبہ نہ کرے خدا اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہماری یہ دعا ہے کہ
پروردگار عالم ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کا موقع فراہم فرمائے، توبہ کرنے کی فرصت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔